مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے پرچم آج بھی حسین کا۔ دوستو، دنیا کا بچہ بچہ یزید کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے جانتا ہے۔ جب یزید کی قبر کو کھودا گیا تو اس کی قبر کے اندر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی؟ یزید کی میت کے ساتھ بنو عباس نے کیا کیا؟ اس کے جسم سے ایسا کیا نکلا کہ دیکھنے والے کئی دن تک سو نہ سکے؟ معاویہ نے اپنے باپ یزید کے بارے میں ایسے کیا الفاظ کہے جن کو سن کر انسان کی روح تڑپ جائے؟ امام حسین کے بارے میں یزید کے بیٹے نے کیا کہا؟ یزید کی پیدائش کیسے ہوئی؟ یزید کی قبر کہاں ہے؟ یزید امام حسین سے کس وجہ سے بغض رکھتا تھا؟ دوستو، یزید ابن معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن یزید کو اپنے بیٹے معاویہ سے انتہائی پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے شہر کے اعلیٰ لوگ موجود تھے۔ یزید کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اس کا جانشین ہو۔ معاویہ کا استاد اہل بیت سے انتہائی عقیدت رکھتا۔ جب امام حسین کو یزید نے شہید کروایا تو معاویہ کے استاد کو انتہائی تکلیف ہوئی۔ معاویہ کے استاد نے اسے بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگیں۔ یزید وہ بدبخت ہے جس کے ماتھے پر امام حسین کے خون کا دھبا ہے، قیامت تک اس آدمی کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ اس آدمی نے بے شمار صحابہ اکرام اور تابعین کو شہید کروایا۔ حسین کو شہید کرنے والے بھی بنو امیہ کے لوگ تھے، جبکہ حضرت حسن کو زہر دینے والے لوگ بھی بنو امیہ کے تھے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کو بدلنے والا شخص بنو امیہ سے ہوگا۔ کربلا کے 3 سال بعد یزید عبرت ناک موت سے دوچار ہوا تو یزید کے وزیروں نے معاویہ ابن یزید کو تخت نشین کر دیا۔ دوستو، معاویہ ابن یزید کو اپنے استاد کی تمام باتیں یاد تھی۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی واقع کربلا کی تحقیق کرنا شروع کر دی۔ 40 دن کے بعد معاویہ نے مسجد میں اعلان کرتے ہوئے کہا، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کے بعد معاویہ ابن یزید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر کہنے لگا، جب میرے باپ یزید ابن معاویہ کو حکومت ملی، وہ اپنے اعمال کی بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس چیز کا اہل نہیں تھا۔ اس کا نفس اسے بدترین کام کرواتا رہا۔ میرا باپ اپنے برے کاموں پر فخر کرتا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس نے اس قدر ظلم ڈھائے جس کی وجہ سے انسان کا دل رونے کو کرتا ہے۔ اس کی حکومت کی مدت بہت تھوڑی تھی، پھر بہت جلد اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ آج وہ اپنے اعمال کی وجہ سے الجھا ہوگا۔ معاویہ ابن یزید کی باتیں سن کر پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ پھر وہ کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا۔ مسجد میں موجود لوگ بھی اسے دیکھ کر رونے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ مخاطب ہوا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق گلے میں ڈالنے کی ہمت ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ حکومت امام زین العابدین کو دے دی جائے۔ اب تم لوگوں کو جو بہتر لگتا ہے وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اس حکومت سے ہاتھ پیچھے کرتا ہوں۔ میں اس خلافت کو ہمیشہ کے لیے الوداع کرتا ہوں۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید نے یہ الفاظ کہے، پوری مسجد میں طوفان برپا ہو گیا۔
اس کے بعد لوگوں نے مروان بن حاکم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ مروان بن حاکم نے معاویہ ابن یزید کے استاد کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے یزید کے بیٹے کی کس طرح کی تربیت کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جو کہ معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، بنو امیہ نے ان کو بھی زہر دے دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی نسل سے تھے۔ یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انتہا کا بد کردار شخص تھا، یہ شراب کا استعمال عام کرتا۔ جب اس آدمی کی موت ہوئی تو کوئی بھی اس کے چہرے کی جانب دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ یزید کے بے شمار جرم ہیں، سب سے بڑا جرم اس نے امام حسین کو شہید کروایا۔ اس کے علاوہ واقعہ حرہ کو کون بھول سکتا ہے؟ اس نے دنیا کی مقدس ترین جگہ مسجد نبوی کے اندر بے شمار صحابہ اکرام کو شہید کیا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے۔ یزید کی فوج نے مدینے کی عورتوں سے وہ کام کیے جس سے آج بھی انسان کی روح تڑپ جاتی ہے۔ اس نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی۔ اس کے علاوہ یزید کے دور میں ہی خانہ کعبہ پر حجاج بن یوسف نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئی۔ حجر اسود ایک مکمل پتھر تھا، سنگ باری کی وجہ سے حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تاریخ میں پہلی بار خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی۔ یزید نے پہلی بار اپنی فوج کو حکم دیا کہ امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کی بیعت لو۔ اگر یہ لوگ بیعت کرنے سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ جب یزید کی موت کا وقت قریب آیا تو یہ رات کو مستی کے عالم میں سو رہا تھا کہ اسی دوران یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت یہ خیمے میں تھا، اسی دوران گدھ اس کے خیمے میں داخل ہوئے، اس کی میت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کی میت سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ بڑی مشکل سے اس کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودا گیا۔ جس جگہ پر اس بدبخت کی قبر ہے، لوگ ایک مدت تک اس پر پتھر مارتے رہے۔ اب اس جگہ شیشہ، لوہا اور کانچ پگلانے کی بھٹی لگی ہے۔ اس بھٹی میں لوہے اور شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ یزید اس وجہ سے امام حسین سے بغض رکھتا تھا، کہیں لوگ امام حسین کی بیعت نہ کرنے لگے، پھر ہماری حکومت امام حسین کو منتقل نہ ہو جائے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اس کی آنتیں جلنے لگی، اس کو اس قدر پیاس لگتی کہ یہ پانی کو ترسنے لگتا۔ جب یزید پانی کا گھونٹ پیتا تو یہ پانی اس کے پیٹ میں جلن پیدا کر دیتا۔ محل کے لوگ کہتے یہ درد اسی وجہ سے ہے، تم نے امام حسین کو تپتے صحرا میں پیاسا رکھا۔ حدیث میں ہے جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور دوسرا اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کو عزیز رکھتا ہوں؟ آپ نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا، پھر فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی قرابت کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل کے لیے بہترین ہو۔